لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے ہم نے قربانی کی تاریخ بیان کی تھی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اتنی قدیم عبادت ہے. آج قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کریں گے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نیک عمل کرنا چاہے اور کرنے سے پہلے اس کا مکمل اسلامی طریقہ سیکھے. اس بارے میں ہمیں دین کیا کہتا ہے، کام کیسے کریں اور کن کاموں سے بچیں، کن کاموں کا خیال رکھیں. اس کام کرتے ہوئے یہ ذمہ داری ہے. چونکہ آج کل لوگ قربانی کی جانور خرید رہے ہیں، اس لیے خیال آیا کسی موضوع بیان کریں. سب سے پہلی چیز تو قربانی کے فضائل ہیں اور اس کے بعد مسائل. فضائل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل سن کر دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل کا معنی فوائد ہے. دنیا میں انسان کوئی بھی کام تب کرتا ہے جب اس کے سامنے اس کے فائدے ہوتے ہیں. سامنے فائدہ نہ ہو انسان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی آدمی کہے کہ آپ بیرنڈا چلے جائیں تو آپ نہیں جائیں گے. پوچھیں کیوں جاؤں میں، آپ کو کہیں ویسٹ چلے جائیں آپ نہیں جائیں گے کیونکہ فائدہ نہیں جانے کا. فائدہ بتا دیا جائے آپ کو کہ فلاں قیمتی چیز آپ کو مل جائے گی، وہاں سے اچھی مل جائے گی، سستی مل جائے گی، مفت مل جائے گی، تو انسان جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل کے فضائل بیان فرمائے تاکہ ان کو پڑھ کر سن کر مسلمانوں کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو. پھر علماء ان فضائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ دل میں شوق پیدا ہو. تو اس طرح علماء الحمدللہ معاشرے کے مسلمانوں کے دلوں میں نیک اعمال کا شوق پیدا کرتے ہیں. تو قربانی کے فضائل تو یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبول عبادات ہوتی ہیں. یعنی اور دنوں میں جو عبادات کی جائیں ان کا ثواب کم ہوتا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادات کی جائیں ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ان 10 دنوں کو یہ خاص فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 بڑی اہم عبادات انجام دی جاتی ہیں. ایک حج کی عبادت، دوسرا قربانی کی عبادت. حج کی عبادت کی لاکھوں لوگ ادا کرتے ہیں اور مختلف ممالک سے، زمین کے مختلف خطوں سے، علاقوں سے، شہروں سے، ملکوں سے لوگ بیت اللہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جو عبادات انجام دی ہیں وہ ادا کرتے ہیں. ایک تو عظیم الشان عبادت یہ ہے اور یہ عبادت لوگ لاکھوں روپے رعایت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں آج سے 4-5 سال پہلے کتنا خرچہ حج کا کم تھا، آج شاید اس پر ڈبل ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ جائیں الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں کے اپنے دین سے محبت کی علامت بھی ہے. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ دینداری نہیں رہی، لوگ دین چھوڑ گئے. جی آج لوگ دین کو نہیں مانتے، لوگ دین کو نہیں دیکھتے. تو یہ بات مجموعی لحاظ سے غلط ہے، صحیح نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ وہ لوگ دین پر عمل کرنے والے، اپنا مال جان لگانے والے موجود ہیں. آج کرنا بھی آسان تو نہیں ہے. ایک آدمی کاروباری ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے. ایک آدمی ملازم ہے، ملازمت چھٹی لیتا ہے، گھر سے بھی بچوں سے دور جاتا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور شکل برداشت کرتا ہے اس لیے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور وہ تمام اعمال کو انجام دیتا ہے. ایک تو یہ عبادت ہے. دوسری عبادت قربانی کی ہے. قربانی بھی عظیم عبادت ہے. کروڑوں لوگ انجام دیتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے یہ عبادت انجام دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قربانی جو اخلاص نیت سے کی جاتی ہے تو اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قربانی کے جانور قیامت کے دن لایا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے میزان عمل میں یعنی اس ترازو میں جس میں نیک اعمال کا وزن ہوگا اسے رکھا جائے گا اور اسے تولا جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں 15 سال قربانیاں کی ہیں، اندازہ لگائیں اس سے قربانی کی جانور، اس سے گوشت، اس کے کھروں اور سیریوں کا کتنا وزن ہوگا، بہت زیادہ وزن ہوگا۔ تو یہ سارے فضائل ہم ذہن میں رکھ کے قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی جب مدینہ، تو اس کے بعد دنیا میں آپ 11 سال زندہ رہے، دنیا میں رہے، ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ قربان فرمائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے۔ اس سے آپ کی قوت میں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جسمانی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے، ورنہ آپ ایک دو جانور قربان کرے تو تھک جاتا ہے۔ 63 اونٹ آپ نے قربان فرمائے۔ مسلمان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور قربانی کی بھی اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے اونٹ قربان فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے سورہ کوثر میں، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان اللہ کو سمجھ کے اس کو پورا کرے، نبی کی سنت سمجھ کے پورا کرے، رسمی طور پہ پورا نہ کرے کہ جن لوگ لے رہے ہیں، میرا بھائی بھی لے رہا ہے، میرا والد بھی قربانی جانور لے رہا ہے، رشتہ دار بھی لے، چل میں بھی لے لوں، یہ سمجھ کے نہ لے، بلکہ دل میں خیال یہ ہو کہ جی اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، میں اس لیے یہ قربانی جانور خرید رہا ہوں۔ اور یہ بات ہم لوگوں کو کھلائیں۔ آج کل معاشرے میں سننے میں آتا یہی کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس قربانی تو کرنی چاہیے نا، دنیا بھی کر رہی ہے، چلو گھر کا گوشت ہو جائے گا، بچے گھر میں گوشت کھا لیں گے۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بنیادی بات طور پہ یہ غلط ہیں۔ انسان ایسی بات کرے جس سے اللہ کا حکم سمجھ میں آئے، نبی کی سنت سمجھ میں آئے۔ قربانی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پہ واجب ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ اس کی تشریح فقہاء کرام نے یہ فرمائی ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس آدمی کی ملکیت میں مرد عاقل بالغ، مرد ہو، عورت ہو، ہمارا ہو، شادی شدہ ہو، وہ بیٹا ہو یا والد ہو، ایک گھر میں ایسے کئی افراد ہوں، تو جن جن لوگوں کی ملکیت میں 52.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، یا اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز برائے فروخت ہو۔ ایک آدمی نے گاڑی لی ہوئی ہے فروخت کرنے کی نیت سے، گاڑیوں کا کاروبار ہے اس کا، اس آدمی نے کوئی پلاٹ لیے ہوئے ہے فروخت کرنے کی نیت سے کہ جب منافع ملے گا فروخت کر دوں گا۔ ایک آدمی کی دکان ہے کس چیز کی، اس میں اتنا مال پڑا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً برابر ہوتی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے اس سے، آج کل کے حساب سے 90,000 لگا لیں تقریباً۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، بینک میں ہیں، گھر میں ہیں، یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا سامان برائے فروخت ہے، تو ایسے ہر مرد عورت کو قربانی کرنا واجب ہے۔ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ گھر میں خاص 2 افراد ہوں، جو 1 ہوں یا 3 ہوں، سب کو قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر ایسا آدمی قربانی نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی میں قربانی کی استطاعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو عید کے دن ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے، تو آپ نے ڈانٹا ہے اسے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی گھر میں ہم 3 آدمی تو ہیں، جانور 2 لینے کی کیا ضرورت ہے، ایک کافی ہے، اس سے گوشت کافی ہو جائے گا۔ تو یہ خیال کچھ نہیں ہے، گوشت کافی ہو جائے گا۔ جیسے والد اپنی نماز علیحدہ پڑھتا ہے، بیٹا علیحدہ پڑھتا ہے، شوہر علیحدہ پڑھتا ہے، بیوی علیحدہ پڑھتی ہے، ایک بھائی نماز اگر پڑھ لے دوسرے سے نماز معاف نہیں ہوتی، دونوں پڑھتے ہیں۔ روزے کا بھی یہ مسئلہ ہے، اس طرح قربانی بھی اگر دونوں میں استطاعت ہے دونوں کرنی چاہیے۔ یہ تو قربانی کے وجوب کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو غروج ہو، اتنا قرضہ اس کے ذمہ ہے، اگر وہ قرضہ ادا کریں تو 90,000 کی بچتی ہے آج کل کے حساب سے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ کوشش کریں پہلے قرض ادا کریں۔ بعض لوگ رسم کی وجہ سے قربانی کرتے رہتے ہیں، مقروض بھی ہوتے ہیں، خصوصاً آج کل مہنگائی کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پہلے ہر سال گنجائش ہوتی تھی، اس سال گنجائش نہیں ہے، انہوں نے قرض بھی ادا کرنا ہے، وہ قرض ادا نہیں کرتے،
قربانی کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں قربانی نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے قربانی نہیں کی اس سال، بھائی تو کر رہا ہے، پڑوسی بھی کر رہا ہے، میں نہ کروں تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو دیکھیں اس نیت سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں بچتی تو پہلے قرض ادا کریں۔ قرض بندے کا حق ہے اور قربانی اللہ کا حق ہے، تو جب ان دونوں میں سے آدمی ایک کر سکتا ہو تو شرعی حکم یہ ہے کہ آدمی بندے کا حق پہلے ادا کرے، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھی قربانی نہ کرے تو اللہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ بندے کا حق ادا نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشان کرتا بھی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بندہ پہلے بندے کے حقوق کو ادا کرے پھر اس کے بعد اللہ کے حق کو ادا کرے۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس مسئلے کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ تو شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت مستحب کی ہے، نفل کی حیثیت ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اگر وہ بال ناخن نہیں کاٹے گا اسے ثواب ملے گا، کاٹ لیتے ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو بعض لوگوں نے مثلا نیا حرام حلال کا، جو بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، اسے وہ تنقید کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، آپ نے تو غلط کیا، بال کٹوانے نہیں تھے، آپ نے گناہ کیا، آپ نے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ تو جس چیز کی شریعت نے جو حیثیت رکھی ہے ہم اس کو وہی حیثیت دیں، جس کو شریعت نے فرض کیا اسے فرض سمجھیں، جس کو واجب کیا اسے واجب سمجھیں، جس سنت کیا سنت سمجھیں، اور جس چیز کو شریعت نے مستحب کیا اسے مستحب سمجھیں۔ اگر ہم مستحب کام کو فرض واجب سمجھ رہے ہیں تو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کسی پہ تنقید نہ کریں کہ آپ نے بال کیوں کاٹ لیے، ناخن کیوں کاٹ لیا، آپ نے کاٹنا چاہے کٹوا سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہے۔ تو اس کی بھی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی عمر کا مسئلہ ہے کہ اگر اونٹ ہو اس کی 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بھینس وغیرہ ہو، بیل ہو اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، بکرا بکری کی عمر 1 سال پورا ہونا ضروری ہے، بھیڑ یا دودھا کھٹا ہو اس کی عمر بھی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جی کھٹا 6 ماہ میں بھی ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، تو مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گھٹا اگر اتنا موٹا تازہ ہے اور 6 ماہ سے زیادہ کا ہے تو سارے گھٹوں میں چھوڑ دیا جائے تو سال کا معلوم ہوتا ہے تو اسی قربانی جائز ہے، ہر 6 ماہ کی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ دانت کا ہے کہ جب بکرے کی عمر 1 سال پوری ہوتی ہے یا بیل کی گائے کی عمر 2 سال پوری ہوتی ہے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں دوسرے دانت آتے ہیں، تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے دانت دیکھ کے قربانی خریدیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن دانت نہیں ٹوٹتے، تو اصل چیز جو ہے وہ عمر کا پورا ہونا ہے۔ کسی آدمی کے سامنے اگر کوئی ایسے جانور ہو اس کی عمر پوری ہو، مثلاً اپنے گھر میں سے پالا تھا اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، یا ایسا دوست بھائی ہے جس کے جو فروخت کر رہا ہے وہ دیانت دار ہے، سچا وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ کہتا ہے کہ عمر پوری ہے لیکن دانت ٹوٹے نہیں ہیں، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی اجنبی آدمی فروخت کر رہا ہو اور وہ کہ عمر پوری ہے، لوگ جھوٹی بولتے ہیں، اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو 1-2 تجربہ کار لوگوں کو دکھا لیا جائے کہ کیا اس کی عمر پوری معلوم ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی غالب کو مان لیجیے کہ عمر پوری ہے، دانت نہیں ٹوٹے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی اخلاص نیت سے کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قربانی کا حکم فرمایا تو اخلاص کی ترغیب دی ہے۔ میں نے سورہ کوثر کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا نبی آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی کے تمام طریقے اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اخلاص تمام نیک اعمال کی روح ہے۔ جیسے جسم میں روح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، روح نکل جائے جسم نکارا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال اخلاص کی ہے۔ جس نیک عمل میں، نماز میں، قربانی میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اخلاص نیت ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے عمل۔ اخلاص نیت نہ تو قبول نہیں ہوتا، اب کتنا ہی بڑا عمل کر لیا جائے۔ اس کا خاص خیال کرنا ضروری ہے کہ ہماری کسی بات سے، کسی کام سے ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود ظاہر نہ ہو،
نے تو جی بیل اتنے لاکھ کا لیا ہے، ہم نے تو اتنے گھنٹے خریدتے ہیں اس سال، تو ایسا اگر کریں گے تو لوگوں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں بھی وہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو دین ہمیں اخلاص پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ مسلمان اخلاص نیت سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح شریعت نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہی بڑا اہم ہے۔ اکثر مسلمان الحمدللہ سے کوشش کرتے ہیں کہ بے عیب جانور کو قربان کریں، لیکن شریعت نے گنجائش بھی دی ہے، شریعت میں آسانیاں ہیں۔ تو شریعی مسئلہ ہے کہ کسی جانور کی دم کٹ جائے، تھن خراب ہو جائیں، سینگ ٹوٹ جائے، کان کٹ جائے، تو شریعت نے ہر ایسے آبدار جانور سے منع نہیں کیا، بلکہ تفصیل بیان کی ہر مسئلے کی۔ جانور کا اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے، کھول اتر گیا ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اوپر سے ٹوٹ گیا اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کی جانور کو زخم لگ گیا اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، ٹانگ میں لگڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے لیکن جانور چوتھا پاؤں جس میں لگڑاہٹ پیدا ہوئی ہے وہ زمین پہ ٹیکتا ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ زمین پہ ٹیکتا ہی نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کان یا دم کٹ گئی، اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تیسرے سے زیادہ کٹ جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانور کے اگر بینائی میں فرق آ جائے، معمولی فرق آ جائے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بکری ہو، اس کا ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا ضائع ہو جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر گائے ہو، اس کے 2 تھن خراب ہو جائیں اس کی قربانی نہیں ہوتی، ایک خراب ہو جائے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا خیال کرتے قربانی کرنی چاہیے، اور یہ سب مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ بعض لوگ ان مسائل کا خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ قبول کرنے والا ہے، جیسے چاہے کر لو، اللہ نے قبول کرنی ہے تو اللہ نے قبول کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نئی پاک نے طریقہ بتایا کہ جو کام اس طریقے سے کیا جائے گا میں قبول کروں گا، اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہم نماز کے لیے جمع ہیں، اس نماز کی بھی مسائل ہے نا، اس کی بھی شرائط ہے کہ مطلب ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، کپڑے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کسی ایک چیز کی بھی خلاف ورزی کر دے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ زور کا وقت شروع نہ ہو، زور کی نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھول کر بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، گناہ تو نہیں ہوگا لیکن نماز بھی نہیں ہوگی، وضو شرط ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خصوصاً جو کام فرض اور واجب ہیں، تو شریعت نے کچھ ان کے مسائل رکھے ہیں، طریقہ کار رکھا ہوتا ہے، تو ان شرائط کا مسائل کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں دیکھتے تھے کہ فلاں نے مسائل کی رعایت نہیں رکھی تو آپ فرماتے تھے کہ آپ کی عبادت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ عیدگاہ سے باہر تشریف لا رہے تھے، مدینے کی چھوٹی سی آبادی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جانور اسی کو کھول پڑے تھے، کھال بھی اتر گئی تھی، گوشت بن رہا تھا، تو آپ نے پوچھا قربانی کب کی آپ نے؟ یہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں؟ تو بتایا کہ یہ نماز عید پڑھنے سے پہلے کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ قربانی دوبارہ کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ غلطی سے ہوگی اللہ قبول کر لے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، آپ دوبارہ کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن شہروں میں، جیسے ہمارا پتھر بڑا شہر ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں نماز عید ہونے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پورے شہر میں ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے پھر پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ جو دیہات ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق ہونے کے بعد بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ انداز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے تمام مسائل سیکھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.